غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز قائدین مرکزی جماعت اہل سنت، سادات اعظام، مشائخ کرام، حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر سید سیف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین حضرت قبلہ درگاہ اقدس پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری دربار کوٹ عبد المالک شہید، امیر پنجاب حضرت مولانا قاضی علامہ قاضی عبدالغفار صاحب قادری مدظلہ، ناظم اعلیٰ صوبہ پنجاب حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب زیائی مدظلہ، مرکزی سیکریٹری اطلاعات حضرت صاحبزادہ پیر سید احسان احمد شاہ صاحب گیلانی مدظلہ، اور آج کی اس محفل کے بانی حضرت حکیم سرور حسین صاحب زاہد، امیر مرکزی جماعت اہل سنت ضلع لاہور، مجلس میں موجود عمائدین، قائدین، علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ اور محبان اولیاء، ابھی آپ نے عزیز محترم عرفان حیدری صاحب سے بہت خوبصورت کلام سماعت فرمایا با کیفیت۔ حکیم صاحب ہماری جماعت کے لیے بسا غنیمت ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زندہ بندوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور حضرت
لال شہباز قلندر، سید محمد عثمان مروندی، سیون شریف والی سرکار، ان سے حکیم صاحب خاص محبت کرتے ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن حکیم صاحب اس کا سرا انکسار ہے کہ یہ ایک قلندرانہ اور رندانہ جرأت کے ساتھ خاص تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم جیسے جمے ہوئے جمود والے لوگوں کو بھی متحرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعزہ اسمہ ان کا یہ ذوق سلامت رکھے اور قبول فرمائے، اور اللہ کے اس مقبول بندے کی جن کی خدمات اور دین اسلام کے لیے جن کی محنتیں اظہر من الشمس ہیں، لوگوں کو ایسی باتیں نظر نہیں آتی، اس وجہ سے نظر نہیں آتی کہ سورج جب اچھی طرح چمک جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، تو الو کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور چمگادڑ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ سورج کو پسند نہیں کرتے، دیکھنے ہی نہیں چاہتے اسے۔ تو چشمہ آفتاب لاچے گناہ، آفتاب کا کیا گناہ ہے کہ اگر شفرہ چشموں سے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت لال شہباز قلندر تو ولایت کا آفتاب ہے، اور ایک دنیا روٹی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، مکان نہیں، رہائش نہیں، لیکن ایک دفعہ قلندر پاک کا دربار دیکھ لیتے ہیں، ان کا پورا سال گزر جاتا ہے۔ لوگوں کو نخرے آتے ہیں، کھاتے پیتے ہوئے گھروں میں مرداروں کی طرح پڑے ہیں اور ایک مردے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قلندر کے عاشق بھوکے رہے پھر بھی ایک زندہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو انتہا پسند ہیں اور نہ ہی جمود والے۔ جو لال شہباز قلندر سے پیار کرنا جانتا ہے وہ پاکستان کی وحدت اور سالمیت کا بھی اعتماد رکھتا ہے، اور ہمارے اہل اللہ نشان ہے اس بات کا۔ میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، آپ کو صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ آپ جس زمین سے، جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اس خطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری میں اور حسی وجود کے ساتھ اپنے قدوم محمد اللزوم سے اس خطے کو مشرف نہیں فرمایا، اور اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی حیات مطہرہ تک اور آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بھی کئی سو سال بعد تک اس خطے میں ایسے مبلغ یا ہادی جلوہ فرما نہیں ہوئے کہ جنہوں نے اس پوری دھرتی کو بدل دیا ہو، لیکن چھٹی صدی ہجری سے اور 5ویں صدی ہجری سے جو مبلغ یہاں رسول پاک کا پیغام لے کر آئے اور اس سرزمین کو جو صدیوں سے، بلکہ بعض محققین کے اقوال کے مطابق تو کئی وہ درجنوں صدیوں سے اس
اس سرزمین پر ایسے ہادی ایسے مبلغ کلمہ فرما نہیں تھے. جب یہ لوگ یہاں رسول پاک کا پیغام لے کر آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی سرکار محبوب الہی فوائد الفؤاد شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے آپ نے ملک ہندوستان کی طرف لمبا سانس لیا اور فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے مانوس رائحہ خوشبو آتی ہے. تو صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا دیکھو ہم نے میقات مقرر کی ہے، میں نے ہندیوں کا بھی میقات مقرر کر دیا. ہندیوں کا میقات یلملم ہے، عدن کی بندرگاہ کے قریب. ہندی اس طرف سے حج کے لیے آئیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہندی اور یہ شامی یہ لوگ وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، تو میقات مقرر کرنا اور وہاں سے آپ کا یہ فرمانا کہ وہ لوگ جو احرام کے ساتھ آئیں گے یہاں سے، جو لوگ حج کے ارادے سے آئیں گے یا عمرہ کے ارادے سے آئیں گے یہاں سے احرام باندھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں ان ملکوں سے پیدل قافلے آ رہے ہیں اور سواریوں پر قافلے آ رہے ہیں اور سمندروں پر سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایک مقام پر اس حدیث کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ فضاؤں میں تیرتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اس میں ہوائی جہاز کے ذریعے جو آنے والے تھے ان کو پرندوں سے تشبیہ دی سرکار نے. فرمایا فضاؤں سے بھی اتر رہے ہیں اور سمندروں پر بھی آ رہے ہیں. اور عبداللہ اللہ کے نبی کی آنکھ وہ کچھ دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور اسی مقام پر جامع ترمذی کے یہ لفظ ہیں، میں آپ کو سامنے عرض کر سکتا ہوں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. میں جو کچھ سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، اور جو کچھ محمد کی آنکھ دیکھتی ہے وہ سارا زمانہ نہیں دیکھ سکتا. یہ حدیث پاک ہے. میری ایک دن مولوی حنیف گنگوئی سے بات ہوئی، بوڑھا آدمی تھا، کنز الدقائق کا وہ شارح ہے، اور وہ میں نے چونکہ کنز الدقائق پڑھتا تھا تو میں نے شرح اس کی خرید لی. شرح خریدی مولوی حنیف گنگوئی کی. تو مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ مولوی یوسف لدھیانی کے پاس آیا ہوا ہے حنیف گنگوئی. تو میں وہاں گیا، میں نے اس کا وہ مقام نکالا جہاں میقات کی بات سی کنز الدقائق میں. مولوی حنیف نے بھی اس بات کو نقل کی ہے. تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات آپ نے شرح میں لکھ دی ہے اور یہ حدیث پاک میں لکھ دی ہے، تو کیا اس سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قیامت تک جو قافلے مکے کی طرف روانہ ہوں گے جس رسول کی آنکھ ان قافلوں کو دیکھتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ پہاڑ کے پیچھے یا دیوار پیچھے نہیں دیکھتا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. پہاڑوں سے اور غاروں سے اور اونچے نیچے راستوں سے. اللہ اکبر. کہنے لگا معجزہ ہے. میں نے کہا جو شرک ہو وہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ بہانے بڑھاتے رہتے ہو، کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، معجزہ تک رب نے ان کو بتا دیا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے معجزہ بھی ہو تو شرک تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ معجزے میں محبوبوں کو شرک عطا فرما دیتا ہے. شرک نہیں عطا فرماتا. اور یاد رکھو یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ تو آل ابراہیم کا تاج ہے. محمد رسول اللہ ختم نبوت کا تاج رکھتے ہیں اپنے سر کے، اور شفاعت کا تاج رکھتے ہیں، مقام محمود کا تاج رکھتے ہیں، مقام وسیلہ کا تاج رکھتے ہیں. آج میں سنتا ہوں کہ پنجاب میں صرف حضور کو ختم نبوت کا تاجور کہا جاتا ہے، اور میں نے کہا پگلو مقام وسیلہ کا تاج بھی انہی کے سر میں ہے، مقام محمود کا تاج بھی انہی کے سر میں ہے، اور شفاعت کبریٰ کا تاج بھی رب نے انہی کے سر پر سجا دیا ہے.
رسولوں کی قیادت کا تاج بھی ان کے سر پہ ہے اور نبیوں کی سرداری کا تاج بھی اللہ نے انہی کے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اور میں نے کہا یہ آج بات کرتے ہو، یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں ابراہیم سے مشابہ، ساری کائنات میں رب تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے مشابہ جسے پیدا کیا وہ محمد رسول اللہ۔ خدیجہ کبریٰ سے کہا کہ تم سر کی آنکھوں سے محمد کا چہرہ دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا میرے ابا ابراہیم مجھے اگر ایسے کر لو اور یہاں میرے سامنے ظاہر ہو جائیں تجھے پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ وہ باخبر لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں۔ فرمایا ابراہیم اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور لوگ تو نماز کی اذان دیتے ہیں تم حج کی اذان دو۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ عرض کی مالکہ میری آواز خلیل اللہ کو ایک پہاڑی سنے گی؟ فرمایا باہر و بر سنیں گے۔ ایک پہاڑی کیا سنے گی؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کلندر کے لیے آپ کیا کیا باتیں کرتی ہو؟ عرش میں جاتا ہے اس کی باہر و بر میں آواز گونج ہو۔ اب میں نے کہا بے ایمانو یہ دیکھو کلندر کس کی نسل ہے، او یہ جد ہے، آل ابراہیم ہے۔ آواز دو، آواز دینا تیرا کام ہے۔ فرمایا کانوں والے کیا، ابے باپ کی سلبوں میں جو بندے ہیں بچے اور ماں کے بطنوں میں ریموں میں جو بچے ہیں، ابراہیم تیری آواز پر تو وہ بھی لبیک ہوگا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا یا تو کا تیرے پاس آئیں گے لوگ تیری آواز کو سن کر، اور یہ آذان نماز کی نہیں حج کی ہے، بیت اللہ کی آبادی کی ہے۔ اور بیت اللہ کی آبادی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روح نے میرے دادا کی آواز پر لبیک بولا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کعبے کی زیارت عطا فرمائی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب کچھ سمجھ آیا یہ باطنی نظام کیا ہے؟ یہاں تو اس قسم کے ہمیں مولیوں سے بات پڑھتا ہے وہ سمجھتے نہیں، نماز نہیں جا سکتی، آواز سن نہیں سکتے۔ میں نے کہا قرآن شریف پڑھ، کس سے؟ کسی سکھ سے پڑھا ہے تو نے قرآن؟ کہتے سکھ سے نہیں پڑھا جی، سکھ سے پتر روڑ پڑھے۔ بات سمجھ نہیں آئی۔ فاروق خان سعیدی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائیں اور مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک مسکراتے رہے، بعد قیامت میں مسکراتے رہے۔ دوستو میرے قافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے۔ ہاں یہ مرکزی جماعت اہل سنت کا قافلہ ہے، اور یہ قافلہ آپ کو آواز دیتا ہے کہ یہ تو سارا نظام ہے، یہ آل ابراہیم ہے، ان کی یہ شان ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ باہر بھر پر حکمرانی ہے، 18,000 عالم میں انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واسطے اس کو 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم کہتے ہیں۔ مجھے مولانا ضیاء اللہ یاد آتے قادری مرحوم، وہ فرمایا کہ 18,000 عالم یہ لفظ بولتے تھے۔ مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ 18,000 عالم کی بات کرتے تھے، 18,000 عالم۔ اور بابی مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ ہر عالم میں ایک محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ فضل خیر آبادی نے منہ توڑ جواب دیا، فرمایا محمد
کاپی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. کاپی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اصل کی یادگار رہ جائے، ثبوت رہ جائے. اور عقل کے اندھو، شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں محمد نظر نہیں آتا، اور لال شہباز قلندر کی صورت میں محمد نظر نہیں آتا، اور تمہیں غریب نواز معین الدین اجمیری کی شکل میں محمد نظر نہیں آتا. اور میں نے کافیاں نہیں بنائی گا زندہ محمد. کہا محمد رسول اللہ ہندوستان میں قدم نہیں رکھا، خوشبو آتی ہے. حضرت نظام الدین فرماتے ہیں وہ خوشبو کہاں سے آتی محمد رسول اللہ کو؟ فرمایا اجمیر کے ٹیلوں سے. معین الدین جب آواز دے گا فرمایا لیٹا قبض دیا نے ہو سید کے بچے نے جو رسول نہیں آیا ایک نظر تک کے 90 لاکھ رضوانوں کرنا پڑا. ایڈیاں تیجیاں سونے ہو ایندے نبی پاک نے فیضان نہیں دیتا جو تسی دے دے ہو. فرمائے اس کا لے کہ لیٹ بڑے ہو گئے. کہو نا سبحان اللہ. یہ آپ جم کر بیٹھ گئے کلندری محفل میں اس طرح تھوڑے کو بیٹھتا ہے زور سی کر. لیٹا کٹ دیتی ہے بھائی. 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ جاری کرا دیا. اور ان سے پوچھا نا بھئی آپ بڑا کرنٹ رکھتے ہو، بڑا کرنٹ ہے. آج کل تو بقیدہ کرنٹ مار کے دکھاتے ہیں نا لوگ، لیکن پڑھتا اسی کو ہے جس کو سمجھا کے لائیں. نہیں سمجھ نہیں شیخی صاحب، یہ پڑھتا اسی کو ہے جس کو سمجھا کے لائیں. بات سمجھ آئیے کہ کسی تو اگلے نو پاؤ. خواجہ غریب نواز نے تو رائے پتھورا کو، اجے پال کو، میرے دادا نے رائے رہتو کو سامنے ماری نہ کھڑاوے. اب تیری 2 نمبری پر کبھی تو کوئی آگے سلسلہ سے چلتا نہیں. اور جن کے اندر کچھ تھا ان کا کرنٹ دیکھ. آج پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 70 کروڑ تو میرے خواجہ غریب نواز کا ہے. کہو نا سبحان اللہ. 70 کروڑ تو میرا خواجہ غریب نواز کا ہے. اور اب سندھ کی دھرتی سے پوچھ، اور سندھ کی دھرتی پر محمد عربی نے اپنے ظاہری اقدام عالیہ پہ بس نہیں فرمائے، مگر سندھ کی دھرتی زندہ ہے. سندھڑی زندہ ہے بھائی. یوں ہی نہیں کہتے بس سندھڑی دا سیون دا شہباز قلندر. سبحان اللہ. اس سے بھی شہباز قلندر سے اتنا ڈرتے ہیں بم مارے ان کو. اور میں نے کہا بم مارو سینوں پر، بم مارتے ہو خانقاہوں پر، تو فوت ہو گئے. تم تو کہتے مر گئے، روڑ ہو گئے، اندر ہے ہی کوئی نہیں. جڑا ہے ہی کوئی نہیں ہوتا تو بم کا لایا کرتے ہیں. بم دے تو بڑے پیسے لگتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ جایا کرتے ہو روڑا اٹھا ہوتے اور کنجرا تم ہی جانا یہ نہیں چاہتے تے دھرتی جنہیں چاہتی ہے. اللہ شہباز اور لال علی دا جنہیں سندھ کی پوری دھرتی کو زندہ کر دیا. کیا جو دب کیا سبحان اللہ. زندہ بات ہے، کوئی کہنے کی بات نہیں، کوئی پروپیگنڈے کی بات نہیں. جو ہماری جماعت کا اعزاز ہے. کتنی جماعتیں اہل سنت و جماعت کی بنی ہوئی. اگر شہباز قلندر کا کوئی دن منا رہا ہے تو مجھے بتاؤ.
بھیک کیوں نام لے گی؟ یہ اس کی پالیسی نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے کہ ہم پالیسی سے نام لیں گے، اس لیے کہ ہمارے خمیر کے اندر موجود ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے کوئی سیاسی پالیسی نہیں ہے، سیاست کے لیے دھکے کھاؤ مرو جا کر۔ ہاں لال شہباز قلندر کو اللہ کا ووٹ مل گیا ہے، کسی ووٹ کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ سیاسوں کے پیچھے مرے پھرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میں نے کہا جو ہوگا لال شہباز کر چکا ہے۔ اب کوئی آئے ہندو یہاں ہندو مت پھیلا کے دکھائے، ہاں خواجہ غریب نواز کر چکے ہیں، تم کیا کرو گے؟ دھن لوٹو، تم تو پتہ نہیں بھی کس طرح رہے ہو۔ میرا زندہ غریب نواز کر چکا، ہاں بھیک مانگتے پھر رہے ہو لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ارے بھیک سے نہیں، علی کے بیٹے نظر سے شکار کرتے ہیں۔ تم کیا جانو نظر کی بازی کو، کیا جانو تم اس نسل سے ہی نہیں ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ توحید ہندوستان کی سرزمین قبول ہی نہیں کرتی تھی، یہ ہندو دیوتوں کی زمین تھی۔ غریب نواز خوشبو رسول تھے، لال شہباز قلندر خوشبو رسول ہے، اور داتا گنج بخشنی اجمیری خوشبو رسول ہے۔ جو دھرتی توحید کو مانتی نہیں تھی اس کی جڑوں تک اللہ کی توحید کو جاری کیا۔ میں نے پوچھا ایک بابے سے، بابا لگتا اس کا نام تھا، میں نے کہا لگتیا تو بھٹو کی برسی پر لاٹ کھانے جاتا ہے، تیرے پاس تو گجرات جانے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا شاہ جی آپ چھوٹے عمر میں مجھ سے 6 دفعہ میں نے اس گاؤں میں مکان تبدیل کیے، 6 دفعہ۔ جب بھی بولا کوئی بات کی عقل کی تو زمینداروں نے مار کے گھر سے نکال دیا اور کہا زمین ہماری ہے تم نکلو، پھر کلی ڈالتے پھر نکال دیتے۔ بھٹو نے ہمیں 5 مرلہ زمین دی، اب گھر پکا ہو گیا ہے۔ اس کے اس احسان کے بدلے میں ہر سال کئی خدا بخش لاڑکانے جاتے، بڑی دھوپ ہوتی ہے پھر بھی چلے جاتے ہیں کہ مکان تو دے دیا ہے۔ میں نے کہا الگتیا شاہ لال شہباز قلندر کا سرخ جھنڈا اٹھائے بھی تو جاتا ہے۔ کہنے لگا شاہ جی کٹھیا کسی نے 5 مرلے کے لیے ہمیں پتا ہے گورنمنٹ کی زمین تھی، اس نے اپنے باپ کی نہیں دی، مگر ہم وفادار ہیں۔ کیوں؟ غریب ضرور ہے پر دل کے غریب نہیں ہے۔ اس کے احسان کے بدلے کے لیے 5 مرلے کے لیے لاڑکانے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا پھر بتا یہ سرخ جھنڈا اٹھائے پیدل سکھر سے تو چلا جاتا ہے؟ کہتا ہے اس واسطے کہ دل تھا مگر دل بھر نہیں تھا۔ لال شہباز قلندر کا نام جو تھا علی بھی گھر میں آ گیا، نبی بھی گھر میں آ گیا۔ تو جو 5 مرلہ میری جگہ دے گا اس کے لیے ہمیں لاڑکانہ جائیں گے، جو جنتوں میں گھر بنا کے دے گا، جس نے زندگی سنوار دی، علی اور نبی سے جوڑ دیا، اس لال شہباز قلندر کے سر پہ تو ہماری نسلیں بھی اس کے در پہ حاضری دیتی رہتی ہیں۔ ذرا محبت سے آواز آئے نا سبحان اللہ۔ تم کیا جانے دل کی رشتوں کو ہے بلندوا، تم کیا جانو پیت۔ او بلندوا، تو بلندوا بھی نہیں بلومڑا ہے، تو کیا جانے پیت اور کیا ہے پیت کی ریت۔ یہ تو کوئی دل والا جانے کہ یہ چیز کیا ہے۔ روتے پھر رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جگہ کس نے دی؟ جس جگہ کھڑے ہو یہ جگہ کس نے بنائی؟ مصطفیٰ نے اس کو پاک کیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرا قدم لگا رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔
کہو سبحان اللہ۔ اور اس پاک دھرتی کو پاک کرنے کا کام فریضہ کس نے دیا؟ میرے لال شہباز قلندر نے، میرے داتا علی حجویری نے کیا، حضرت غوث پاک زکریا ملتانی نے کیا، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز نے کیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کیا، حضرت بابا صاحب فرید الدین بن شکر نے کیا، حضرت نظام الدین محبوب الہی نے کیا، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کیا، حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز ہمارے سرکردار، انہوں نے یہ کام کیا۔ یاد رکھو اس دھرتی کو جو خدا والی نہیں تھی خدا والا بنا دیا، مصطفیٰ والا بنا دیا۔ اور آج بھی دین دریوزہ کر نہیں ہے، دین شہنشاہ ہے۔ دین اپنی عظمت کے لیے بھیک نہیں مانگتا پھرتا لوگوں سے، دین دلوں پر راج کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دین دریوزہ کر نہیں ہے، آنکھ کھول اپنی، لیکن یہ آنکھ کسی ملا کی آنکھ نہیں، لال شہباز قلندر کی آنکھ بنا اس کو، تو سمجھ آئے گی۔ 1970 کے اندر 73 کے اندر جب ختم نبوت کے لیے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے تھے اسمبلی کے اندر، تو مفتی محمود کا دل کانپ رہا تھا۔ مفتی محمود نے آگے مولانا شاہ احمد نورانی سے کہا کہ کل یہ بہت لاسٹ موو ہے، بہت بڑا موو ہے کہ کل ووٹنگ ہوگی ختم نبوت کے مسئلہ پر، اور یہ بندے تو دنیا دار ہیں سارے، ان پہ کیا اعتماد کریں گے؟ عبدالولی خان ہے، غوث مشبزین جو ہے، خورشید اسد میر ہے، بابا شیخ رشید ہے لاہور والا، اے بندے ان پر ختم نبوت کی بات آتی ہے، میرا دل ایسے کانپتا ہے۔ صبح کو یہ آئے ہی نہ اسمبلی میں حاضری نہیں دے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا شاہ احمد نورانی نے کیفیٹیریا میں دعوت کی، سب لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھو مفتی صاحب میرے ساتھ آئے ہیں اور دل کانپتا ہے ان کا کہ کل آپ آئیں یا نہیں آئیں۔ اس وقت کے وزیر قانون عبدالحمید پیرزادہ، ان کا باپ عبدالستار پیرزادہ بھی بڑا وکیل تھا، اور عبدالحمید پیرزادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ ہم بے حقیقت لوگ تھے، کوئی نام نہیں تھا ہمارا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہمیں، تو یہ بھٹو کی مہربانی ہے، ہمیں اس نے ممبر بنا دیا قومی اسمبلی، ہم جیسے لوگوں کو ٹکٹ دیے، ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وزیر بن گئے ہیں، تو اس کی مہربانی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ علماء نے اور آپ عاشقان مصطفیٰ نے اتنا واضح کر دیا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ قادیانیت کے خلاف ہماری آواز کی ضرورت ہے۔ تو پیرزادہ نے ایسے اپنا گریبان پکڑا اور مولانا کو کہا کہ مولانا بھٹو اگر ہماری جان مانگے گا تو جو عزت اس نے ہمیں دی ہے اس کے بدلے میں ہم جان دینے کو تیار ہے، لیکن کل اگر ذوالفقار بھٹو خود اسمبلی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے آ کے کہے کہ قادیانیوں کے خلاف ووٹ نہ ڈالو، تو پیرزادہ کی ماں کا جو دودھ پیا ہے وہ دودھ مجھے بتا رہا ہے کہ کل میں بھٹو کا ہاتھ جھٹک کر بھی مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ووٹ ڈال دوں گا۔ میں شان قلندر کانفرنس میں سب مولانا سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اس ملت پر رحم کرو، اس ملت پر رحم کرو۔ 73 کے آئین میں ختم نبوت کو آئین کا حصہ کس نے بنایا؟ 350 ارکان تھے، ان میں صرف 13 مولوی تھے، 13 تو 13 مولوی تقریر کر سکتے تھے، لیکن ووٹ تو 350 نہیں بنا سکتے تھے۔ آج ایک ایک زبان میں پوری ملت کو تم کافر بنا رہے ہو۔ جنہوں نے ان کو مسلمان بنایا اپنی قبروں میں ان کی روحیں تڑپتی ہیں۔ جب کوئی ان مسلمانوں کو گالی بکے اور ان کو کافر کہے، لال شہباز قلندر کی روح تڑپتی ہے، داتا گنج علی حجویری کی روح تڑپتی ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے کچھ بنایا ہو درد اسے آتا ہے۔ تم نے کیا بنایا؟ کیا بنایا تم نے؟ کہتے ہو ہم ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ کوئی یہ قانون کس نے بنایا جس کی تم حفاظت کا نام لیتے ہو؟ یہ قانون کیا پیروں نے بنایا؟ یہ قانون کیا مولویوں نے بنایا؟ اور
300 بندہ جو ووٹ دینے والا تھا، میں 1000 نفرت کروں اگر، لیکن اس کے باوجود کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے شہر لاہور میں رہنے والے جہانگیر بدر ہو یا عزیز الرحمان چند ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہابی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کے وفادار نہیں ہے؟ اور کمڑیوں جو ساری رات دادا کے در پہ تمام ڈالے، 1000 برا کہا، لیکن میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح جس پارٹی میں بھی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف میں ہو، چاہے مسلم لیگ میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، میں کافر کیسے کہوں؟ کیوں کہ جب بات نکھر کے آئی تو داڑھی منڈوں نے بھی کہا کہ ہم غازی علم الدین ہیں، غازی ممتاز ہیں۔ ارے اس میں مولوی غیر مولوی کا فرق ہی نہیں ہے، تم کس بات کے ٹھیکیدار بنتے ہو؟ جب محمد کی عزت کا مسئلہ آئے تو محمد رسول اللہ کا ہر غلام جان کی بازی لگانے کو تیار ہوا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آئندہ غازی کا فوٹو چھپے گا مندر کا ہم داڑھی لگائیں گے۔ میں نے کہا برام مارے، داڑھی لگانے کا کیا مطلب ہے کہ صرف داڑھی والے مصطفیٰ کے عاشق ہیں؟ تم تو غازی کا بھی عرس کر کے آج بھی دے کر کھانے والے ہو۔ کوئی نہیں سمجھ رہی ہے؟ یہ ہے لال شہباز قلندر کا اعلان، مت چلو انتہا پسندی خارجیت کے ہاتھ میں اور ملت کو کافر نہ بناؤ، یہ مسلمان ملت ہے۔ ہاں یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں چند کا نام یہ جہانگیر کا لے رہا ہوں، 1000 اختلاف ہوں گے ہمارے، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ شیخ روحیل حسین جو ہے وہ دین سے نکل گیا؟ شیخ حسن کا بیٹا ہے وہ، میں تو اس وقت سے واقف ہوں، اس کا بھائی جو قتل ہو گیا تھا وہ بھی، اور اس کا باپ بھی، ہر 11ویں شریف پر دیگے میں لگا کر دے بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کرتے تھے۔ او خدا کے بندو، سیاسی اختلاف مردوں کی طرح لڑیں گے ہم سب کے ساتھ، لیکن اس طرح کے سیانی بول بلی کھمبا نوچے نہیں کریں گے کہ جو اولیاء کے غلام ہیں، خادم ہیں، ہم ان کو غداروں کے لسٹ میں ڈال دیں گے۔ ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ میرا لال شہباز قلندر کہتا ہے۔ میں لعنت ڈالتا ہوں اس بندے پر جو دنیا کے لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے دل میں درد آتا ہے، اور پوری قوم کو تباہ نہ کرو۔ یہ میرے علی حجویری کے غلام ہیں، یہ حضرت شاہ جمال کے غلام ہیں، شاہ عید قادری کے غلام ہیں، یہ اولیاء اللہ کے غلام ہیں، بابا ملہ شاہ کو ماننے والے ہیں، یہ وارث شاہ کو ماننے والے ہیں، اور غریب نواز کے نوکر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب بھی خدا رسول کی بات کو آئین کا حصہ بنایا تو انہی لوگوں کی کوششوں سے حصہ بنا۔ اولیاء کا حافظ اولیاء کا حافظ اولیاء کا حافظ اس لیے اہل اسلام ہم کسی دنیا کا مطبع نظر رکھتے ہوئے پوری ملت کے ساتھ جھٹکا نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے تکفیر کی چھری ان کے گلوں پر پھیر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دادا کے غلام ہیں۔ ساری زندگی بابیوں نے ان پر شرک کی چھری چلائی ہے، لیکن آج تک کسی نے مورتی نہیں رکھی۔ اور بتاؤ تم نے پیر پرستوں، تم نے گھر میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں؟ رکھی ہیں؟ پوچھتے ہو مورتیوں کو؟ اس کا مطلب ہے مولویوں کا تو شرک پھرا ہوا ہے۔ آدھے تمہیں مشرک کہتے ہیں، آدھے کافر کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہذا ان کی بات پر دھیان دینے کی بجائے دادا صاحب کی بات پر دھیان دیں۔ کوئی تو انسانیت کی بھی بات کرے۔ یہاں تو کوئی انصاف کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ انصاف کرے کیا؟ انصاف کو مفہوم پتہ ہے کیا سمجھتی ہے؟ تو بندہ مار ڈالے، کچھ بھی کر ڈالے، پوچھتے کس نے کیا، کس نے کیا؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ہمارے آدمی نے کیا تو ٹھیک کیا۔ ظالم کا نام مت پوچھو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ بات سمجھو، لال شہباز قلندر
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ ایک خادم نے کہا سرکار تو اللہ رسول کا نام ہے فاتح پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ لنگر ہندوؤں کو بھی کھلا دیں گے۔ فرمایا تجھے پسند نہیں ہے کہ جس کے پیٹ میں کلندر کے لنگر کا ایک دانہ بھی چلا جائے گا اس کے دل میں توحید کا بوٹا لگ جائے گا؟ اگر سمجھ آئی ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن وہ دانے لنگر کے کوئی سیٹھوں کی عطا نہیں ہے، وہ لنگر کے دانے بھی غریب لاتے ہیں، اور غریب جب اپنے خون پسینے کی کمائی سے لاتا ہے تو توحید کا نور اس کی ذات سے نکلتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ لنگر سیٹھوں کے لنگر نہیں تھے، وہ تو بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ سیٹھوں کے لنگر سے توحید کے نور نہیں نکلتے، لیکن کلندر کے لنگر سے ایک دانہ بھی چوکا جس کے پیٹ میں جاتا ہے فرمایا وہ ہندو رہتا کب ہے وہ تو میرے رب کا نام لے رہا۔ خواجہ ابوالحسن خانقانی کے لنگر پر لوگ آ گئے، میں مسلم میں کھانا دیں گے؟ میں پہلے ان کو کون دیتا ہے؟ آج تو بڑوے روک لے گا، لیکن بتا پہلے ان کو کون دیتا ہے؟ سوچ کے کہا، کچھ سوچ کے، بھئی سوچ بھی تبھی آئی جو ان کا مرید تھا۔ کہنے گے یہ اللہ، فرمایا اللہ مطلب کیوں نہیں پوچھتا ان کا؟ اللہ جب کھانا دیتا ہے تو وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کس مذہب کا ہے؟ وہ تو مومن بھی کو نہیں دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کو پسند ہو تو وہ تو کافروں کی پیدائش ہی روک دے۔ کوئی کافر اللہ کی مرضی کے بغیر بھی جمتا ہے، کوئی مسلمان جمتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، تو پیدائش کیوں نہیں روک دیتا؟ تمہارے تو بس میں کچھ نہیں، اس کے تو سب کچھ بس میں ہے، وہ چاہے تو کافر پیدا ہی نہ ہونے دے۔ ارے مار کر نہیں، دبا کر نہیں، اس کو وہی بندے پسند ہے جو پیار سے اس کو مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دباؤ کو مانتا نہیں، اور دباؤ کے مسلمانوں کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتا۔ لا اکراہ فی الدین کہتا ہے، دین میں تنگی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ تنگ کر کے منوانا ہوتا تو میں نبی کو بھیجتا۔ کیوں؟ میں تو بڑے اردو سب کے لا الہ الا اللہ کہلوا دوں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی اب؟ گلے ڈھونڈ ڈالوں اور لا الہ الا اللہ کہلواؤں، اسے پسند ہے کہ آگے آگے میرا کلندر بولے، آگے آگے دادا گنج بخش بولے، آگے آگے غریب نواز بولے، آگے آگے سچن سرمست بولے، آگے آگے شاہ لطیف بٹائی بولے، آگے آگے بابا شاہ جمال بولے، آگے آگے میاں میر بولے، بلکہ یہاں اس جگہ کراؤن ہال میں بیٹھے ہوئے مجھے کہنے دو آگے آگے مادو لال حسین بولے، کہے حسین فقیر نمانا، فقیر نمانے کی بھی تو کو سنو، اب تو پرتشدد ٹوکے والے آ گئے، لٹھ باغ آ گئے، مار ڈالیں گے۔ اب میں نے کہا چکے دے پتروں کتنے مارا گئے، ماریا مکانی نہیں لگے، پیار دی مار دیو، اور کلندر دے دربار تھے 70 بندہ خاردیہ نے خون میں نوا دیتا، تو دمال پھر بھی نہیں مکی۔ لاش تو ایک اٹھ جائے تو سارا محلہ سوگوار ہو جاتا ہے۔ اور میں کہا کلندر تیرے اندر کیا مستی ہے کہ 70 لاشیں پڑی ہیں اور تیری دمال جاتی ہے۔ بھنگ والی مستی نہیں، شراب والی نہیں، وہ تو کہتے کسی نے تلسی پلائی تو اتر گیا، کسی نے سر میں پانی ڈالا تو اتر گیا۔ کلندر کی سرمستی علی مولا کی محبت کی وہ سرمستی ہے کہ خدا کی قسم فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ جو اس کے جام محبت میں مست ہو گئے، قیامت میں سورہ اسرافیل کی آواز بھی ان کی مستی نہیں توڑ سکے۔
مسلمانوں، ایک تو آج آپ کو یہ بتا دوں، میرے کلندر کا آرڈر ہے کہ ہم سب آپ کو، ہم کلندر کے غلام ہیں، ہمارا منشور بھی سن لو، ہم کسی کو سیاسی اختلاف پر کافر نہیں سمجھتے۔ کلندر کانفرنس کا پیغام سن لو، اور دوسری بات مشہدی سے یہ سن لو کہ بد عقیدہ چاہے بڑے سے بڑا داڑھی والا ہو، جبے والا ہو اور دستار والا ہو، میرے نبی کی شریعت کا فیصلہ ہے وہ کبھی جنت نہیں جائے گا، اور بد عمل ہو لیکن یہاں یقین میں پکا ہو وہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا۔ خدا کے بندو رحم کرو، میں رحم کی اپیل کرتا ہوں میرے کلندر کی طرف سے، اور اس مستوں سے مت الجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا ذوق کیا ہے، ان کی پیار کیا ہے، ان کا وجدان کیا ہے۔ یہ زمین والوں کا بھی اعتبار ہے، یہ آسمان والوں کا بھی اعتبار ہے۔ فرمایا یہ ذوق محبت جب تک برقرار رہے گا قیامت نہیں قائم ہو سکتی، قیامت نہیں قائم ہو سکتی۔ کیوں کہ اللہ کو وہ کاروبار دنیا کا پسند ہے جس میں کلندروں جیسی محبت موجود ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے لولا عباد اللہ رکعن وصبیۃ رکعن وبہائم رکعن وصبیۃ رکعن، جب تک اس دھرتی پر اللہ کے بندے موجود ہیں، ان کی سانسیں موجود ہیں، اور دودھ پیتے بچے موجود ہیں، اور چرتے ہوئے جانور موجود ہیں، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں غضب کرنا بھی چاہوں تو ان کی طرف دیکھ کر میرا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ میں نیکوں کے صدقے بروں پر بھی عذاب نہیں لاتا۔ میرے امام احمد رضا بریلوی نے 60 کتابوں سے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے، جو دیکھنا چاہے عالم نبل اٹھا کے دیکھا۔ تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں ان کے دربار میں اٹھانا چاہتی ہے، جن کے درباروں کے کلش کی طرف جب میرے مالک کی نظر جاتی ہے تو وہ بروں کو بھی پناہ دے دیتا ہے کہ چل اس طرح میں عذاب اگر نازل کروں تو اس کی شان میں فرق آئے گا، اور یہ میرا بندہ ہے، اس نے تو میرا کلمہ جاری کرایا۔ مالک حیا کرتا ہے اس بات کی، حیا کرتا ہے۔ اور ظالمہ تو یہاں دھماکے کرتا ہے، جو زمین کی امان ہے، ان کی وجہ سے ہماری امان ہے، ہم رہ رہے ہیں۔ ہم جیسے برے لوگوں پر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو امان اس زمین کی لال شہباز کلندر ہے، شاہدی وٹائی ہے، سچل سرمست ہے، خوشحال خان خٹک ہے، اور ہمارے بابا رحمان بابا ہے۔ صبح سراج والوں کے بھی نام لے دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی نے کہانی پر نکلتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی دغا بھی دے گیا صبح سراج سے تو ہم تو پیار ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو لال شہباز کلندر کی اولاد ہے۔ کلندر کی اولاد اپنے زخم نہیں چاٹتی پھرتی، دنیا کے زخم سینے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی دکھ دو گے تو کوئی بات نہیں، دم ہے تو علا مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، اور دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تم تیر آزما سید جہاد۔ بس تقریر نہیں تھی، درد دل تھا، کلندر کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، ورنہ نہ صحت تھی نہ کوئی بات تھی۔ اور کلندر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مستی کی ایک نظر ڈالے تو صحتیں بلا ڈالے، یہ بھول جائے کہ تو کس حال میں ہے۔ اگر حال میں مست ہے تو وہ کلندر کا بندہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کال بھی چھوڑ، حال سے بھی گزرتا، یار کے خیال میں مست ہو کے بچ گیا۔ ایک دو مصرے سنا تھا کہ یہ طیارہ لینڈنگ کر سکے ورنہ تو صبح ہو جائے۔ نبی کی عظمت پہ پہرا دینا رضا نے ہم کو سکھایا، نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن، رضا نے ہم کو بتایا، رضا عشق کی پہچان سنو۔